خدا کا واسطہ ہے مجھ سے دور رہو، میں ایسی ویسی لڑکی نہیں ہوں، میں شریف گھر کی لڑکی ہوں۔ زرار صاحب، علیزہ روتے ہوئے زرار علی شاہ کے آگے ہاتھ جوڑے کھڑی تھی۔ زرار علی شاہ پورے شہر کا مالک تھا، شہر کا ہر انسان اس سے ڈرتا تھا، کوئی بھی اس کے سامنے آواز تک نکالنے کی ہمت نہیں کرتا تھا، اور معمول کے مطابق آج ایک بے سہارا لڑکی اس کے سامنے رو رو کر فریاد کر رہی تھی۔ علیزے کے والد کی وفات کو 1 سال ہو چکا تھا، اس کا کوئی بھی بھائی نہیں تھا۔ زرار یہ ان کے گھر کے کچھ پیسے بھجواتا تھا جن سے ان کا گزارا ہوتا تھا۔ علیزہ کی ماں بہت بیمار رہتی تھی اور اب انہیں کینسر تھا۔ کینسر کے علاج کے لیے علیزہ کے پاس پیسے نہیں تھے، اس نے ہر ممکن کوشش کر لی تھی مگر پیسوں کے بغیر علاج ممکن نہ تھا۔ اب اس کے پاس آخری امید صرف زرار تھا، اس لیے وہ اس کے پاس آئی تھی۔ پلیز میری مدد کریں، میری ماں کے علاج کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے لیکن میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ علیزہ روتے ہوئے اپنی بات بتانے لگی۔ زرار شاہ آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھا، اس کے تاثرات دیکھ کر علیزہ خوفزدہ ہو گئی۔ علیزہ کم عمر اور نہایت خوبصورت لڑکی تھی۔ پیچھے ہٹے، آپ یہ کیا کر رہی ہیں؟ علیزہ نے گھبراتے ہوئے لہجے میں کہا۔ تم چاہتی ہو نا کہ میں تمہاری مدد کروں، تمہاری ماں کا علاج کراؤں، لیکن تمہیں بھی میری ایک بات ماننی ہوگی۔ زرار نے اس پر نظریں جماتے ہوئے کہا، کیا؟ علیزہ نے گھبراتے ہوئے پوچھا۔ تمہیں اپنی ماں کے علاج کے لیے جتنے پیسے چاہیے وہ میں دے دوں گا، لیکن یہ رقم فرض ہوگی اور تمہیں یہ قرض واپس کرنا ہوگا۔ زرار نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ علیزہ نے فوراً سر ہلا دیا۔ میں آپ کا 1 روپیہ ادا کر دوں گی، لیکن خدا کے لیے ابھی میری ماں کا علاج کروا دیں۔ لیکن میں نے کب کہا تمہیں یہ قرض پیسوں کی صورت میں واپس کرنے کی ضرورت ہے؟ زرار نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ پھر؟ علیزہ نے فوراً گھبراتے ہوئے پوچھا۔ تمہیں 1 مہینہ میرے ساتھ رہنا ہوگا اور میری ہر بات ماننی پڑے گی۔ زرار نے اپنی شرط بتائی۔ نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتی۔ علیزہ نے روتے ہوئے کہا۔ تو جاؤ، پھر جیسے کر سکتی ہو اپنی ماں کا علاج کروا لو۔ زرار نے ہنستے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، آپ جو کہیں گے میں وہی کروں گی، لیکن اس سے پہلے آپ کو مجھ سے نکاح کرنا ہوگا۔ علیزہ نے بے بسی سے کہا۔ زرار ایک لمحے کے لیے سوچ میں پڑ گیا، پھر وہ مان گیا، کیونکہ علیزہ اتنی خوبصورت تھی کہ شاید ہی کوئی لڑکا اس سے شادی کرنے سے انکار کرتا۔ پہلے علیزہ نے زرار کے ساتھ کورٹ میرج کرنے کا فیصلہ کیا، اس کے بعد زرار نے علیزہ کی ماں کا علاج کروانا تھا۔ کورٹ کے باہر ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی۔ علیزہ نے سفید سادہ دوپٹہ سر پر اوڑھ رکھا تھا، اس کے ساتھ کانپ رہے تھے اور آنکھیں رونے سے سوج چکی تھیں۔ ماں کی ہسپتال کی فائل اس نے مضبوطی سے اپنے سینے سے لگا رکھی تھی۔ گاڑی کا دروازہ کھلا، زرار علی شاہ باہر نکلا۔ بلیک سوٹ، سیاہ چشمہ اور چہرے پر حسب معمول کوئی تاثر نہیں تھا۔ وکیل پہلے ہی اندر موجود تھا، دونوں گواہ بھی ظاہر زرار کے آدمی تھے۔ چلو، زرار نے مختصر سے کہا۔ جج کے سامنے بیٹھتی علیزہ کا گلا خشک ہونے لگا۔ جیسے ہی قلم اس کے ہاتھ میں آیا، اس کے ہاتھ مزید کانپنے لگے۔ جج نے پوچھا، کیا آپ اپنی مرضی سے نکاح کر رہی ہیں؟ ایک لمحے کے لیے علیزہ نے آنکھیں بند کر لی۔ ماں کا چہرہ اس کی نظروں کے سامنے آ گیا، ہسپتال کا بل اور ڈاکٹر کے الفاظ۔ آپریشن کے بغیر یہ نہیں بچ سکیں گی۔ اس نے بمشکل اپنی آواز سنبھالتے ہوئے کہا، جی، میں اپنی مرضی سے نکاح کر رہی ہوں۔ زرار نے بھی پرسکون لہجے میں کہا، قبول ہے۔ چند لمحوں بعد نکاح نامے پر دستخط ہو گئے اور ایک کاغذ پر کیے گئے چند دستخطوں نے علیزہ کی پوری زندگی بدل دی۔ نکاح نامے پر مہر لگتے ہی اس کی آنکھوں سے ایک آنسو بہہ نکلا، جسے اس نے فوراً اپنے دوپٹے سے صاف کر لیا۔ باہر آ کر زرار رکا، اس نے علیزہ کی طرف دیکھے بغیر کہا، معاہدہ پورا ہو گیا، کل سے تم میرے گھر میں رہو گی۔ علیزہ نے دھیمی آواز سے پوچھا، اور میری ماں؟ زرار نے گاڑی کی چابی گھماتے ہوئے جواب دیا، آج رات تک وہ شہر کے بہترین ہسپتال میں منتقل ہو جائیں گی، ان کے علاج کا سارا خرچ میری ذمہ داری ہے۔ علیزہ نے پہلی بار اس کی طرف غور سے دیکھا، اس کی آنکھوں میں نفرت بھی تھی اور بے بسی بھی۔ کچھ لمحے خاموش رہنے کے بعد اس نے ہمت کر کے پوچھا، اور آپ؟ زرار نے سیاہ چشمہ اتارا اور سنجیدہ لہجے میں بولا، اب تم میری بیوی ہو اور میں تمہارا شوہر۔ اتنا کہہ کر وہ گاڑی میں بیٹھ گیا۔ علیزہ وہیں کھڑی رہ گئی، ایک ہاتھ میں نکاح نامہ تھا اور دل میں ہزاروں سوال۔ بارش اب پہلے سے کہیں زیادہ تیز ہو چکی تھی۔ علیزہ ہسپتال میں داخل ہوئی۔ اپنی ماں کی حالت دیکھ کر اس کی آنکھوں سے آنسو خود بخود بہنے لگے، مگر وہ خود کو سنبھالنے کی پوری کوشش کر رہی تھی۔ اگلے دن ان کا آپریشن تھا، لیکن علیزہ کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ اسے بار بار یہی خیال آ رہا تھا کہ نہ جانے کیا ہوگا۔ کچھ نہیں ہوگا تمہاری ماں کو، وہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گی۔ زرار نے علیزہ کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، جو مکمل طور پر اپنی سوچوں میں گم تھی۔ زرار کی بات سن کر علیزہ نے اپنے آنسو صاف کیے اور بس اتنا ہی کہا، ہاں۔ زرار علیزہ کے لیے کھانا لے آیا۔ وہ پچھلے 2 دن سے بھوکی تھی۔ ماں کی بیماری نے اسے اس قدر پریشان کر دیا تھا کہ اسے اپنے آپ کا بھی ہوش نہیں تھا۔ مجھے نہیں کھانا، علیزہ نے دھیمی آواز میں کہا۔ زرار نے اصرار کرتے ہوئے اسے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا اور اسے یاد دلایا کہ وہ اس کی ہر بات ماننے کا وعدہ کر چکی ہے۔
یہ سن کر علیزہ خاموشی سے کھانا کھانے لگی۔ علیزہ ابھی تک زرار کے گھر نہیں گئی تھی اور نہ ہی وہ جانتی تھی کہ اس کا گھر کہاں ہے یا کیسا ہے۔ اگلی صبح علیزہ کی ماں کا آپریشن شروع ہو گیا۔ علیزہ کے دل کی دھڑکن بہت تیز تھی۔ یا اللہ میری امی کو جلد از جلد صحت یاب کر دے، وہ دل ہی دل میں دعا کری تھی، کیونکہ ماں کے سوا اس کو دنیا میں کوئی سہارا نہیں تھا۔ چند گھنٹوں بعد آپریشن مکمل ہوا۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹرز آپریشن تھیٹر سے باہر آئے۔ زرار اور علیزہ پہلے ہی باہر کھڑے تھے۔ ڈاکٹر کو دیکھتے ہی دونوں فوراً ان کی طرف بڑھے۔ ڈاکٹر صاحب، میری امی اب کیسی ہیں؟ علیزہ نے پریشانی سے پوچھا، جبکہ زرار اس کے برابر کھڑا تھا۔ ڈاکٹر نے جواب دیا، اب آپ کی امی کا آپریشن کامیاب ہو گیا ہے، لیکن ابھی بھی کچھ پیچیدگیاں موجود ہیں، انہیں مکمل آرام، احتیاط اور باقاعدہ علاج کی ضرورت ہوگی۔ کیا میں ان سے مل سکتی ہوں ڈاکٹر صاحب؟ علیزہ نے فوراً پوچھا۔ ڈاکٹر نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا۔ جی آپ ان سے مل سکتی ہیں۔ زرار اور علیزہ دونوں آپریشن تھیٹر میں داخل ہوئے۔ علیزہ اپنی ماں کی حالت دیکھ کر آنکھوں میں آنسو لیے خاموش کھڑی تھی۔ امی آپ ٹھیک ہے نا؟ علیزہ بمشکل اتنا ہی کہہ سکی۔ اس کی ماں ابھی تک بے ہوش تھی۔ زرار اور علیزہ وہیں بیٹھ گئے، جبکہ علیزہ کی نظریں مسلسل اپنی ماں پر جمی تھیں۔ چند لمحوں بعد ان کی ماں نے آہستہ سے آنکھیں کھولی۔ علیزہ، ان کی مدھم آواز علیزہ کے کانوں میں پڑی تو وہ فوراً ان کے قریب چلی گئی۔ جی امی، میں یہیں ہوں آپ کے پاس، بولیں کیا کہنا چاہتی ہیں؟ علیزہ نے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، جبکہ زرار ڈاکٹر کو بلانے چلا گیا۔ علیزہ بھی، ان کی ماں جیسے کچھ کہنا چاہتی تھی، مگر شدید کمزوری کی وجہ سے الفاظ ادا نہ کر سکی۔ ان کی سانسیں تیزی سے پھولنے لگی تھی اور طبیعت اچانک مزید بگڑ گئی۔ ابھی کیا ہوا آپ کو؟ امی پلیز آنکھیں کھولیں، امی ہوش کریں۔ علیزہ روتے ہوئے بار بار اپنی ماں کو پکاری تھی، مگر ان کی آنکھیں دوبارہ بند ہو چکی تھیں۔ اسی وقت ڈاکٹر اندر آئے۔ انہوں نے فوراً علیزہ کی ماں کا معائنہ کیا اور علیزہ اور زرار کو کمرے سے باہر جانے کو کہا۔ اب علیزہ کی دل کی دھڑکن پہلے سے بھی زیادہ تیز ہو چکی تھی۔ اسے بار بار محسوس ہو رہا تھا کہ کچھ بہت برا ہونے والا ہے۔ 5 منٹ بعد ڈاکٹر کمرے سے باہر آئے۔ علیزہ اور زرار فوراً ان کے پاس پہنچ گئے۔ ڈاکٹر نے گہری سانس لی اور دھیمے لہجے میں کہا، مجھے افسوس ہے، ہم آپ کی والدہ کو نہیں بچا سکے۔ ان کا آپریشن تو کامیاب ہو گیا تھا، لیکن شاید اللہ کو یہی منظور تھا۔ یہ سنتے ہی علیزہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اسے شدید صدمہ پہنچا اور وہ لڑکھڑا کر پیچھے گرنے لگی، مگر زرار نے فوراً سے سنبھال لیا۔ دونوں جلدی سے علیزہ کی والدہ کے پاس گئے۔ امی پلیز اٹھ جائیں، دیکھیں نا ابو بھی مجھے چھوڑ کر چلے گئے تھے، اور اب آپ بھی، پلیز امی ایک بار آنکھیں کھول دیں۔ علیزہ کی حالت ایسی تھی کہ زرار کے دل میں بھی اس کے لیے ہمدردی جاگ اٹھی۔ اس نے علیزہ کو سنبھالنے کی بہت کوشش کی، مگر یہ آسان نہیں تھا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ والدین کو کھونے کا دکھ کتنا گہرا ہوتا ہے، کیونکہ وہ خود بھی اپنے والد کو کھو چکا تھا۔ علیزہ کی امی کی وفات کو 2 دن گزر چکے تھے۔ زرار اسے اپنے گھر لے جانے کے بجائے اپنے فلیٹ میں لے آیا تھا۔ اس نے علیزہ سے جھوٹ کہا تھا کہ اس کی کوئی فیملی نہیں ہے اور وہ یہاں اکیلا ہی رہتا ہے۔ 1 ہفتہ گزر گیا۔ اس دوران زرار نے علیزہ سے اپنے شوہر ہونے کا حق بھی وصول کر لیا تھا، لیکن اب اس کا رویہ آہستہ آہستہ علیزہ کے لیے بدلنے لگا تھا۔ ایک دن علیزہ زرار کے لیے چائے لے کر آئی، مگر بے دہانی میں چائے اس پر گر گئی۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ اندھی ہو گئی ہو کیا؟ زرار نے غصے سے اونچی آواز میں کہا، جسے سن کر علیزہ سہم گئی۔ میں تو بس، وہ دھیمی آواز میں اتنا ہی کہہ سکی۔ کیا میں تو بس؟ چلی جاؤ میری نظروں سے دور۔ زرار نے جیسے اپنا سارا غصہ علیزہ پر ہی نکال دیا تھا۔ علیزہ خاموشی سے وہاں سے چلی گئی، جبکہ اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ خاموشی سے رات کا کھانا بنا رہی تھی کہ زرار اس کے پاس آ گیا۔ وہ جانتا تھا کہ اس نے غلط کیا ہے اور علیزہ کو بلا وجہ ڈانٹ دیا تھا، مگر اس کے باوجود وہ کچھ نہ بولا۔ اس نے فریج سے پانی کی بوتل نکالی، ایک نظر علیزہ کی طرف دیکھا، پھر خاموشی سے وہاں سے چلا گیا۔ رات کا کھانا تیار ہو چکا تھا۔ علیزہ نے خاموشی سے کھانا ٹیبل پر لگا دیا اور خود کمرے میں جا کر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر بعد زرار آیا۔ اس نے ایک نوالا لیا اور فوراً پلیٹ میں رکھ دیا۔ یہ کیا بنایا ہے؟ نمک نہیں ہے یا جان بوجھ کر یہ ذائقہ کھانا بنایا ہے؟ علیزہ گھبرا کر کمرے سے باہر آئی۔ اس کی آنکھیں رونے سے سوج چکی تھیں۔ نمک ہے، میں نے خود چکھا تھا۔ زرار پلیٹ ایک طرف سرکا دی۔ تمہارے چکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ تمہیں کھانا بنانا آتا بھی ہے یا صرف معصوم بننے کا ڈرامہ کرتی ہو؟ یہ سن کر علیزہ کا دل جس سے بیٹھ گیا۔ وہ کچھ نہ بول سکی، بس خاموشی سے سر جھکا لیا۔ زرار اٹھ کر صوفے پر جا کر بیٹھا اور لیپ ٹاپ کھول دیا۔ ادھر آؤ، اس نے سرد لہجے میں کہا۔ علیزہ ڈرتے ڈرتے اس کے قریب آئی۔ یہ ایک لسٹ ہے۔ اس نے کاغذ اس کی طرف بڑھایا۔ کل سے گھر کے سارے کام تم کرو گی، صفائی، کپڑے، کھانا، سب کچھ، اور ہاں، رات 10 بجے کے بعد میری اجازت کے بغیر کمرے سے باہر نہیں نکلو گی، سمجھ آئی؟ علیزہ نے کانپتے ہاتھوں سے کاغذ پکڑ لیا۔ اس کی آنکھوں میں دوبارہ آنسو بھر آئے۔ جی، اونچی آواز سے بولو، زرار نے سخت لہجے میں کہا۔ علیزہ نے اپنے آنسو ضبط کرتے ہوئے کہا، جی سمجھ آ گئی۔ زرار نے ایک گہری سانس لی۔ اس کی نظر ایک لمحے کے لیے علیزہ کے سوجے ہوئے چہرے پر ٹھہر گئی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے دل میں ہلکی سی چبھن محسوس ہوئی، مگر اس نے فوراً اپنے تاثرات چھپا لیے۔ اور سنو، وہ دروازے تک گیا، پھر رکے بغیر بولا، یہاں غلطی کی کوئی گنجائش نہیں۔
اگر دوبارہ ایسی غلطی ہوئی تو تمہیں اس فلیٹ سے باہر نکال دوں گا۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے میں چلا گیا اور دروازہ زور سے بند کر دیا۔ علیزہ وہیں فرش پر بیٹھ گئی، اس کے ہاتھ میں وہ لسٹ تھی اور دل بے حد بوجھل۔ اسے محسوس ہوا جیسے ماں کے جانے کے بعد اس دنیا میں اس کا کوئی اپنا باقی نہیں رہا۔ علیزہ رات کو بستر پر لیٹی اپنی ماں کو یاد کری تھی۔ کاش امی جان آج آپ زندہ ہوتی تو میں بھاگ کر آپ کے پاس واپس آ جاتی، کاش مجھے یہ سب برداشت نہ کرنا پڑتا، وہ دل ہی دل میں سوچ رہی تھی۔ علیزہ اور زرار کی شادی کو 1 مہینہ ہونے والا تھا اور علیزہ کا وہ وعدہ بھی پورا ہونے والا تھا کہ وہ زرار کے ساتھ 1 مہینہ گزارے گی، لیکن زرار کے بدلتے ہوئے رویے کو دیکھ کر اس کے لیے یہ وقت گزارنا دن بدن مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ ایک دن اچانک علیزہ نے زرار سے کہا، زرار مجھے امی کی قبر پر جانا ہے۔ زرار ہنس پڑا، کیوں نہیں؟ کیوں نہ تمہیں ہمیشہ کے لیے تمہاری امی کے پاس بھیج دوں؟ علیزہ خوف زدہ ہو گئی، کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ زرار نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، وہی جو تم سمجھ رہی ہو۔ اتنا کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا، جاتے ہوئے بس اتنا کہا، میرے پاس تمہارے ان کاموں کے لیے وقت نہیں ہے، جانا ہے تو رکشے یا آٹو میں چلی جانا۔ علیزہ وہیں کھڑی اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہ گئی۔ دن گزرتے گئے اور زرار کا رویہ علیزہ کے ساتھ مزید سخت ہوتا گیا، لیکن اب کچھ ایسا ہونے والا تھا جس کا زرار نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ رات کا وقت تھا، علیزہ کی طبیعت بہت خراب تھی۔ زرار میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، پلیز مجھے ڈاکٹر کے پاس لے چلیں، مگر زرار نے اس کی بات پر کوئی توجہ نہ دی اور اپنے کام میں مصروف رہا۔ علیزہ اس کے قریب آ کر کھڑی ہو گئی، آپ میری بات کیوں نہیں سن رہے؟ مجھے چکر آ رہے ہیں، مجھے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، اس نے کمزور آواز میں دوبارہ کہا۔ اس بار زرار نے جھنجھلا کر اسے زور سے دھکا دے دیا۔ علیزہ دور جا گری، تو جاؤ، مجھے کیوں کہتی ہو؟ وہ کہہ کر خود جا کر لیٹ گیا۔ علیزہ کے لیے یہ سب اب برداشت سے باہر ہو چکا تھا، اسی لمحے اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ یہاں اب نہیں رہے گی۔ صبح فجر کا وقت ہے، اس نے نماز پڑھی، اپنا تھوڑا سا سامان لیا اور خاموشی سے فلیٹ سے نکل گئی۔ کچھ دیر بعد زرار کی آواز گونجی، علیزہ میرے لیے جلدی سے چائے لاؤ، لیکن علیزہ تو گھر میں موجود ہی نہیں تھی۔ سنائی نہیں دیتا، بہری ہو گئی ہو کیا؟ وہ غصے سے چیختا ہوا کچن کی طرف گیا، مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ اس نے پورا فلیٹ چھان مارا لیکن علیزہ کہیں نہ ملی۔ جب اس نے الماری دیکھی تو علیزہ کے کپڑے بھی غائب تھے۔ اسے اب یقین ہو گیا کہ علیزہ گھر چھوڑ کر جا چکی ہے، بھاگ گئی۔ خود کو بہت تیز سمجھتی ہے یہ لڑکی، لیکن اسے معلوم نہیں کہ اس نے کس سے پنگا لیا ہے۔ زرار نے فوراً اپنے آدمیوں کو حکم دیا، پورے شہر کا چپا چپا چھان مارو، وہ لڑکی مجھے ہر حال میں واپس چاہیے۔ اس کے آدمی شہر بھر میں علیزہ کو ڈھونڈنے نکل پڑے، مگر وہ کہیں نہ ملی، جبکہ دوسری طرف علیزہ کہیں اور نہیں بلکہ ایک ہسپتال میں تھی۔ اصل صدمہ تو اسے تب لگا جب ایک نرس آ کر بولی، مبارک ہو، آپ ماں بننے والی ہیں۔ علیزہ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ خوش ہو یا روئے، کیونکہ زرار کا گھر تو وہ پہلے ہی چھوڑ چکی تھی۔ وہ 1 دن ہسپتال میں رہی، طبیعت سنبھلنے بعد ڈاکٹر نے اسے ڈسچارج کر دیا۔ اب اس کے پاس رہنے کو کوئی جگہ نہیں تھی، اس کی امی کا گھر بھی ان کا اپنا نہیں تھا، وہ بھی کرائے کے مکان میں رہتی تھی۔ اس نے مکمل طور پر اپنا حلیہ بدل لیا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ زرار اسے ڈھونڈنے کی پوری کوشش کرے گا۔ لاہور کی ایک پرانی گلی میں سکون بک کیفے تھا، چھوٹا سا، سادہ، سستا اور پرسکون۔ علیزہ نے اپنا نام بدل کر فاطمہ رکھ لیا تھا۔ سر پر بڑا سا دوپٹہ اوڑھے، آنکھوں پر موٹے فریم کا چشمہ لگائے وہ اپنی پہچان چھپانے کی ہر ممکن کوشش کر رہی تھی۔ اس کا پیٹ اب ہلکا ہلکا سا نمایاں ہونے لگا تھا، جسے وہ ڈھیلے کپڑوں میں چھپا لیتی۔ وہ وہاں پارٹ ٹائم کام کرتی تھی، کبھی کتابیں ترتیب دیتی، کبھی چائے بناتی۔ کیفے کی مالکن ایک عمر رسیدہ خاتون تھی۔ علیزہ کی خاموش طبیعت اور بے بسی دیکھ کر انہیں اس پر ترس آ ہی گیا تھا، اس لیے انہوں نے اسے کام پر رکھ لیا تھا۔ آج شام ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی۔ علیزہ کاؤنٹر پر بیٹھی رجسٹر میں کچھ لکھ رہی تھی کہ اچانک دروازے کی گھنٹی بجی۔ ایک لمبا سا وجود اندر داخل ہوا، بلیک کوٹ، بارش سے بھیگے ہوئے بال اور چہرے پر 3 ماہ کی تھکن صاف دکھائی دے رہی تھی۔ زرار علیشہ۔ علیزہ کا دل جیسے ایک لمحے کے لیے دھڑکنا بھول گیا، اس کے ہاتھ سے قلم چھوٹ کر نیچے گر گیا۔ زرار نے آہستہ آہستہ پورے کیفے میں نظر دوڑائی، پھر اس کی نگاہ کاؤنٹر پر بیٹھی لڑکی پر آ کر ٹھہر گئی۔ وہ 2 قدم آگے بڑھا، ایکسکیوز می، یہاں کوئی نئی لڑکی کام کرتی ہے، نام فاطمہ ہے۔ علیزہ نے فوراً نظر جھکا لی اور آواز بدلتے ہوئے کہا، جی میں ہی فاطمہ ہوں، آپ کو کیا چاہیے؟ زرار نے غور سے اس کی طرف دیکھا، نہ جانے کہ اسے اس لڑکی میں کچھ جانا پہچانا سا محسوس ہوا۔ وہیں آنکھیں، وہیں کانپتے ہوئے ہاتھ، تمہارا چہرہ لگتا ہے میں نے پہلے بھی کہیں دیکھا ہے۔ علیزہ نے جلدی سے جواب دیا، نہیں سر، شاید آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، بتائیے آپ کو کیا چاہیے؟ زرار نے میز پر ہاتھ رکھا، اس کی آواز دھیمی ضرور تھی مگر پہلے کی طرح روبدار تھی۔ میں 3 مہینوں سے ایک لڑکی کو ڈھونڈ رہا ہوں، وہ بھی میری طرح بہت ضدی تھی، ایک دن مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ علیزہ کا سانس جیسے رک سا گیا۔ زرار نے جیب سے سگریٹ نکالی مگر کیفے کے ماحول کو دیکھ کر واپس جیب میں رکھ لی۔ پتہ ہے، پہلے سوچتا تھا ملے گی تو اسے سزا دوں گا، مگر اب صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ وہ ٹھیک تو ہے۔ علیزہ نے بڑی مشکل سے اپنے آنسو روکے اور نظر جھکاتے ہوئے آہستہ سے کہا،
مجھے نہیں معلوم سر۔ زرار نے ایک لمحے کے لیے اسے خاموشی سے دیکھا، پھر مڑ گیا۔ دروازے پر رکے اس نے دھیمی آواز میں کہا، اگر کبھی وہ تمہیں ملے تو اسے کہنا زرار کو اپنی غلطیوں کا احساس ہو گیا ہے۔ اتنا کہہ کر وہ بارش میں باہر نکل گیا۔ زرار کی جاتی علیزہ نے فوراً کاؤنٹر کے نیچے اپنا چہرہ چھپا لیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس نے بے اختیار اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا اور آنکھیں بند کر لی۔ امی اب میں کیا کروں؟ ادھر باہر زرار گاڑی میں جا کر بیٹھ گیا۔ ڈرائیور نے آہستہ سے کہا، سر ملی؟ زرار نے آنکھیں بند کر لی اور دھیمی آواز میں کہا، نہیں، لیکن مجھے لگتا ہے وہ مجھ سے بہت قریب ہے۔ وقت گزرتا گیا اور زرار کے لیے علیزہ کی طرف بڑھتی گئی۔ سردی کا مہینہ تھا، دسمبر کی شام۔ سکون بخش کیفے بند ہو چکا تھا۔ آنٹی کی طبیعت خراب ہوئی تھی تو وہ گاؤں چلی گئی تھی۔ علیزہ کی چھوٹی سی جاب بھی چلی گئی۔ پچھلے 2 مہینے سے علیزہ کرائے کے ایک کمرے میں رہ رہی تھی۔ پیسے ختم، پیٹ 9 مہینے کا۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کل تک ڈلیوری ہو جائے گی۔ ہسپتال کو پیسے جمع کروا دیں۔ اس کے پاس 300 روپے تھے۔ رات 11 بجے درد شروع ہوا۔ وہ روتی ہوئی باہر نکلی، کسی سے پیسے مانگے، کسی نے مدد نہیں کی۔ آخرکار ایک رکشے والے نے کہا، چلو باجی، جس گھر کا ایڈریس دو گی چھوڑ دوں گا۔ علیزہ نے کانپتے ہاتھوں سے موبائل نکالا۔ پرانے میسج میں زرار کا ایڈریس سیو تھا۔ اسے نہیں پتا تھا یہ کس کا گھر ہے، بس اتنا یاد تھا کہ ایک بار کوٹ سے نکلتے ہوئے زرار نے یہ بولا تھا، بھائی یہ والا ایڈریس، ڈیفینس فیز 5۔ رکشہ ایک بہت بڑے بنگلے کے گیٹ پر رکا۔ سیکیورٹی کھڑی تھی۔ علیزہ درد سے دوہری ہو رہی تھی۔ اس نے گیٹ بجایا۔ کون؟ گارڈ نے پوچھا۔ پلیز مجھے اندر جانے دیں، مجھے پیسوں کی ضرورت ہے ڈلیوری کے لیے، میں بہت مجبور ہوں۔ وہ فرش پر بیٹھ گئی۔ گارڈ نے اندر کال کی۔ 2 منٹ بعد مین گیٹ کھلا۔ اندر سنگ مرمر کا فرش تھا، بڑا سا لاؤنج اور صوفے پر بیٹھا زرار علی شاہ۔ 3 مہینے میں وہ اور زیادہ خاموش ہو گیا تھا۔ داڑھی بڑھی ہوئی تھی، ہاتھ میں وہی پرانی فائل تھی جس پر لکھا تھا علیزہ تلاش جاری۔ گارڈ بولا، سر یہ لڑکی پیسے مانگ رہی ہے، کہتی ہے ڈلیوری ہے۔ زرار نے سر اٹھا کر دیکھا۔ سامنے ڈھیلا عبایا، بڑا دوپٹہ، چہرہ درد سے سفید، پیٹ 9 مہینے کا، آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے۔ 1 سیکنڈ اور 2 سیکنڈ، زرار کے ہاتھ سے فائل گر گئی۔ علیزہ، اس کی آواز کانپ گئی۔ علیزہ نے درد سے آنکھیں بند کر لی، سر اٹھا کر دیکھا۔ سامنے زرار۔ اسے ایک دم سمجھ آئی یہ کس کا گھر ہے۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی۔ معاف کیجیے گا، مجھے نہیں پتا تھا یہ آپ کا گھر ہے، میں چلی جاتی ہوں۔ جیسے ہی وہ پلٹی، درد کی ایک شدید لہر آئی، وہ چیخ کر فرش پر گر پڑی۔ آہ! زرار 1 سیکنڈ میں اس کے پاس تھا۔ اس نے علیزہ کو گود میں اٹھایا۔ 9 مہینے بعد پہلی بار اس کا لمس۔ کسی کو کال مت کرو۔ وہ دوڑا، ڈرائیور گاڑی نکالو ابھی۔ علیزہ نے کمزور آواز میں کہا، زرار مجھے معاف کر دے، میں بس پیسے مانگنے آئی تھی بچے کے لیے۔ زرار نے اس کا چہرہ ہاتھوں میں لیا۔ 9 مہینے کی نفرت، غصہ، تلاش، سب ایک لمحے میں ختم۔ اس کی آنکھیں نم تھیں۔ پہلی بار، خاموش ہو جاؤ علیزہ، اب تم کہیں نہیں جاؤ گی۔ گاڑی کی طرف بھاگتے ہوئے وہ بس ایک ہی بات دہرا رہا تھا، ہمت رکھو، میں ہوں نا۔ باہر سردی تھی، اندر طوفان۔ علیزہ لیبر روم میں درد سے تڑپ رہی تھی، جبکہ زرار باہر بے چینی سے کھڑا اپنی علیزہ کو اپنے بچے کی خیریت کے لیے دعا مانگ رہا تھا۔ کچھ وقت بعد لیبر روم کا دروازہ کھلا اور ایک نرس باہر آئی۔ زرار فوراً تیزی سے اس کی طرف مڑا۔ مبارک ہو، آپ کے یہاں بیٹا ہوا ہے، نرس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ایک لمحے کے لیے زرار کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ میری بیوی کیسی ہے؟ اس نے فوراً پریشانی سے پوچھا۔ نرس نے جواب دیا، آپ کی بیوی اب خطرے سے باہر ہے، لیکن وہ بہت زیادہ کمزور ہے۔ لگتا ہے حمل کے دوران ان کا اچھی طرح خیال نہیں رکھا گیا، اسی وجہ سے ان کی یہ حالت ہوئی ہے۔ یہ سن کر زرار خاموش ہو گیا، کیونکہ اس کے پاس اپنے دفاع میں کہنے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ کیا میں اپنی بیوی اور بچے سے مل سکتا ہوں؟ اس نے آہستگی سے پوچھا۔ جی، پہلے ہم انہیں کمرے میں منتقل کر دیتے ہیں، پھر آپ ان سے مل سکتے ہیں۔ یہ کہہ کر نرس وہاں سے چلی گئی۔ کچھ دیر بعد زرار کمرے میں داخل ہوا۔ ایک طرف جھولے میں اس کا ننھا سا بیٹا سو رہا تھا، جبکہ دوسری طرف علیزہ انتہائی کمزوری کی حالت میں بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔ وہ سو رہی تھی، مگر اس کے چہرے پر تکلیف صاف نظر آ رہی تھی۔ زرار نے پہلی نظر اپنے بیٹے پر ڈالی۔ وہ ہو بہو اس جیسا تھا، رنگ، ناک، آنکھیں، سب کچھ زرار سے ملتا تھا۔ اس کے بعد وہ آہستہ آہستہ علیزہ کے قریب آیا۔ اس کے پاس اپنی غلطیوں کا ازالہ کرنے کے لیے الفاظ نہیں تھے، مگر پھر بھی اس نے ہمت کر کے کہا، میں جانتا ہوں، مجھے معاف کر دو۔ اس کی آواز میں پچھتاوا صاف محسوس ہو رہا تھا، لیکن علیزہ ابھی بھی ہوش میں نہیں تھی۔ میں جانتا ہوں میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا ہے، لیکن مجھے احساس ہو گیا تھا کہ تم میری زندگی میں کتنی ضروری تھی علیزہ۔ علیزہ ہوش میں نہیں ہے، اور زرار یہ باتیں اپنے آپ سے کر رہا تھا۔ کمرے میں صرف مانیٹر کی بیپ کی آواز گونج رہی تھی۔ جھولے میں ننھا سا بچہ سکون سے سو رہا تھا۔ علیزہ نے آہستہ سے آنکھیں کھولی۔ سامنے زرار بیٹھا تھا، سر جھکائے، ایک ہاتھ بستر کے کنارے پر رکھے۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ زرار نے فوراً سر اٹھایا۔ ہوش آ گیا، پانی دوں؟
اس کی آواز تھکی ہوئی تھی۔ علیزہ نے دھیرے سے سر ہلایا۔ نہیں۔ اس کی آواز اتنی مدھم تھی کہ زرار کو اس کے قریب جھکنا پڑا۔ چند لمحے خاموش رہی، پھر علیزہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے کہا تھا نا گھر خالی پڑا ہے۔ وہ رکی، پھر دھیرے سے بولی، میں اس لیے واپس نہیں آئی تھی کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ وہ گھر دوبارہ میرے لیے جیل بن جائے گا۔ زرار کی آنکھیں نم ہو گئیں، اس نے نظریں جھکا لی۔ اور میں نے اس لیے تمہیں ڈھونڈا کیونکہ تمہارے بغیر وہ گھر مجھے قبر کی طرح سنسان لگتا تھا علیزہ۔ علیزہ نے جھولے میں سوئے ہوئے بچے کی طرف دیکھا۔ اس کا نام کیا رکھیں؟ زرار نے جواب دیا، جو نام تم رکھو گی وہی ہوگا، یہ فیصلہ صرف تمہارا ہے۔ علیزہ نے نم آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا۔ آپ کو غصہ نہیں آیا کہ میں چلی گئی تھی، کہ میں نے آپ سے سب کچھ چھپا لیا تھا؟ زرار نے ہلکی سی تلخ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، غصہ آیا تھا، بہت آیا تھا، مگر پھر ایک رات تمہارے کمرے میں تمہاری چادر ملی، اس پر تمہارے چند بال تھے، اور میں پوری رات وہ چادر سینے سے لگائے بیٹھا رہا۔ اس دن کے بعد میرا غصہ ختم ہو گیا۔ علیزہ کی آنکھوں سے ایک آنسو نکل کر تکیے میں جا گرا۔ میں بہت کمزور تھی زرار، بہت مجبور۔ امی کے علاج کے لیے آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائے تھے۔ جب آپ نے میرے ساتھ سختی کی تو مجھے لگا اس دنیا میں میرا کوئی اپنا نہیں رہا۔ زرار نے فوراً نرمی سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اب ہے، اس نے دھیمی آواز میں کہا، میں ہوں، اور یہ، اس نے جھولے میں سوئے ہوئے بچے کی طرف اشارہ کیا، یہ ہم دونوں کی زندگی ہے۔ علیزہ نے کمزور آواز سے پوچھا، اگر میں کہوں کہ مجھے آج بھی ڈر لگتا ہے کہ کہیں آپ پھر پہلے جیسے نہ ہو جائے؟ زرار نے اس کا ہاتھ اپنے ماتھے سے لگا لیا۔ تو مجھے ایک موقع دو تاکہ میں ہر روز تمہارے اس ڈر کو تھوڑا تھوڑا ختم کر سکوں۔ میں وعدہ کرتا ہوں اب میری آواز کبھی تم پر بلند نہیں ہوگی۔ علیزہ نے دھیمی آواز میں پوچھا، سچ؟ زرار نے جھولے سے بچے کو گود میں اٹھایا اور علیزہ کے پاس لے آیا۔ سچ۔ پھر مسکراتے ہی بولا، دیکھو یہ ہمارا بیٹا ہے، بالکل تمہاری طرح معصوم، اور میری طرح کبھی اکیلا نہیں رہے گا۔ علیزہ نے کانپتے ہاتھوں سے بچے کے گال کو چھوا، پھر زرار کی طرف دیکھا۔ اس کا نام احمد رکھ دیں، یہ میری امی کا پسندیدہ نام تھا۔ زرار کی آنکھیں نم ہو گئی، اس نے مسکراتے ہوئے سر ہلایا۔ احمد زرار علی شاہ کا بیٹا اور علیزہ کی زندگی کا سب سے بڑا سہارا۔ علیزہ نے تھکن سے آنکھیں بند کر لیں اور آہستہ سے بولی، مجھے واپس لے جائیں گے گھر؟ زرار نے نرمی سے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا اور مسکراتے ہوئے کہا، ہاں، لیکن اس بار میرے گھر نہیں، ہمارے گھر۔ باہر فجر کی اذانیں گونج رہی تھی اور اندر دو بکرے بکھرے ہوئے دل ایک بار پھر ایک ہو چکے تھے۔ ہسپتال سے ڈسچارج ہونے کا دن تھا۔ بلیک گاڑی ڈیفینس کے اسی بڑے بنگلے کی گیٹ پر آ کر رکی۔ علیزہ کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ پورے 9 مہینے بعد وہ دوبارہ زرار کی زندگی اور اس گھر میں واپس آئی تھی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ گود میں 3 دن کا احمد سکون سے سو رہا تھا۔ اس کی ننھی ننھی آنکھیں بالکل زرار جیسی تھی۔ زرار نے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ آ جاؤ، اس نے آہستہ سے کہا۔ اس کی آواز میں پہلے والی سختی نہیں تھی، بلکہ ایک عجیب سی نرمی اور احتیاط تھا۔ علیزہ نے کانپتے ہوئے قدم باہر رکھا۔ یہی وہ فرش تھا جہاں وہ در سے گری تھی، اور یہی وہ سیڑھیاں تھی جہاں سے زرار نے اسے اپنی باہوں میں اٹھایا تھا۔ وہ دونوں اندر داخل ہوئے۔ لاؤنج پہلے سے بالکل مختلف تھا۔ پہلے وہاں ہر چیز سادہ، خاموش اور بے جان محسوس ہوتی تھی، مگر اب ایک کونے میں احمد کا خوبصورت سا جھولا رکھا تھا۔ صوفوں پر نرم کشن تھے اور دیوار پر بچوں کی ننھی سی پینٹنگز آویزاں تھیں۔ علیزہ نے حیرت سے چاروں طرف دیکھا۔ زرار نے اس کی حیرانی محسوس کی اور ہلکی سی شرمندگی کے ساتھ بولا، نوکر نے پوچھا تھا کہ کیا لگواؤں، میں نے بس اتنا کہا کہ جو گھر جیسا لگے۔ دونوں کچھ دیر خاموشی سے صوفے پر بیٹھے رہے۔ خاموشی تھی، مگر اس بار وہ پہلی جیسی بھوجل نہیں تھی۔ آخر کار علیزہ نے دھیرے سے پوچھا، میرا کمرہ؟ زرار خاموشی سے اٹھا۔ آؤ۔ وہ اسے اوپر لے گئے اور ایک کمرے کا دروازہ کھول دیا۔ دروازہ کھلتے علیزہ کا سانس جیسے تھم گیا۔ یہ زرار کا کمرہ تھا، مگر اب وہاں ہر طرف علیزہ کی تصویریں موجود تھیں۔ الماری میں اس کے کچھ کپڑے بھی ترتیب سے رکھے ہوئے تھے۔ دیوار پر ایک خوبصورت فریم آویزاں تھا جس میں ان کی کورٹ میرج کا نکاح نامہ محفوظ تھا، جس پر دونوں کے دستخط موجود تھے۔ علیزہ نے نم آنکھوں سے پوچھا، یہ سب کیوں؟ زرار نے نظر جھکا لی اور آہستہ سے کہا، تاکہ مجھے ہر روز یاد رہے کہ میں نے اپنی ضد اور غصے میں اپنی زندگی کا سب سے قیمتی رشتہ کھو دیا تھا، اور اب اسے ہمیشہ سنبھال کر رکھنا ہے۔ علیزہ نے احمد کو آہستہ سے جھولے میں لٹا دیا اور خود کھڑکی کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر بعد زرار چائے کا کپ لے کر آیا اور پہلی بار پوچھا، چینی ٹھیک ہے یا کم زیادہ کر دوں؟ علیزہ نے کپ پکڑا۔ اس کے ہاتھ اب بھی ہلکے ہلکے کانپ رہے تھے۔ ٹھیک ہے،
پھر وہ دھیمی آواز سے بولی، سرار مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ سرار فوراً اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ کس بات کا؟ علیزہ نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا۔ کہیں یہ سب خواب نہ ہو اور کل آپ پھر پہلے جیسے نہ ہو جائے۔ سرار نے نرمی سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ وہ کل اب کبھی نہیں آئے گا علیزہ، میں نے 9 مہینے تمہارے بغیر گزارے ہیں، وہ میری زندگی کے سب سے مشکل دن تھے۔ اب جب اللہ نے تمہیں دوبارہ مجھے لوٹا دیا ہے تو میں تمہیں کبھی خود سے دور نہیں ہونے دوں گا۔ اس نے جھک کر پہلے احمد کے ماتھے پر بوسہ دیا، پھر احترام سے علیزہ کے ہاتھ پر۔ یہ گھر اب صرف میرا نہیں ہمارا ہے، یہاں تمہاری خوشی اور تمہاری مرضی سب سے پہلے ہوگی۔ علیزہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے مگر اس بار ان میں درد نہیں سکون تھا۔ میں آپ کو معاف کر دوں؟ سرار نے دھیرے سے سر جھکا دیا۔ معافی مانگنے کا حق تو شاید میں کھو چکا ہوں، بس مجھے ایک موقع دے دو کہ میں اپنی باقی زندگی تمہارا اعتماد واپس جیتنے میں گزار دوں۔ باہر مغرب کی اذان کی آواز گونج رہی تھی۔ کمرے میں ہلکی سی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ احمد سکون سے سو رہا تھا اور 1 سال بعد پہلی بار اس گھر میں حقیقی سکون لوٹ آیا تھا۔ دن گزرتے گئے اور علیزہ اور زرار کے درمیان محبت پہلے سے بھی زیادہ بڑھتی گئی۔ وقت کے ساتھ علیزہ بھی پہلے کی نسبت کافی بہتر ہو چکی تھی۔ احمد اب 2 ماہ کا ہو گیا تھا اور اس کی ننھی ننھی شرارتوں اور معصوم مسکراہٹوں نے اس گھر کی خوشیوں سے بھر دیا تھا۔ رات کا وقت علیزہ کو نیند نہیں آ رہی تھی جبکہ زرار اور احمد سکون سے سو رہے تھے۔ علیزہ آہستہ سے اٹھی اور چھت پر چلی گئی۔ وہ دیوار کے ساتھ کھڑی آسمان پر جگمگاتے ستاروں کو دیکھ رہی تھی کہ اسے احساس ہی نہ ہوا کہ کب زرار آ کر اس کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ آپ تو سو رہے تھے نا؟ علیزہ نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں سوئے تو تھا، لیکن میری بیوی کو میری ضرورت تھی اس لیے میں بھی اڑ آیا۔ ویسے تم اتنی رات گئے چھت پر کیا کر رہی ہو؟ سب خیریت تو ہے؟ زرار نے محبت بھرے لہجے میں پوچھا۔ نہیں کوئی بات نہیں، بس نیند نہیں آ رہی تو سوچا کچھ دیر ستاروں کو دیکھ لوں۔ علیزہ نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا جو بے شمار ستاروں سے بھرا ہوا تھا۔ کچھ دیر دونوں کے درمیان خاموشی رہی، پھر زرار نے آہستہ سے کہا، تو یہ بتائے جب تک میرے پاس نہیں تھی تو میں اکثر اسی چھت پر آ کر کھڑا ہو جاتا تھا، پھر سوچتا تھا کاش میں تم پر اتنا ظلم نہ کرتا کہ تمہیں مجھ سے دور جانا پڑتا۔ علیزہ نے خاموشی سے اس کی باتیں سنتی رہی۔ کچھ لمحوں بعد زرار نے پھر کہا، تمہیں معلوم ہے میں نے تم سے اپنے دل کی باتیں کیوں نہیں کرتا تھا، یا تم سے محبت سے بات کیوں نہیں کرتا تھا؟ کیوں؟ علیزہ نے تجسس سے پوچھا۔ کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ اگر میں اپنی کمزوری تمہیں دکھاؤں گا تو تم مجھے کمزور سمجھو گی، اور اب مجھے اس بات کا ڈر رہتا ہے کہ اگر میں نے دوبارہ تم پر غصہ کیا تو کہیں تم مجھے چھوڑ کر ہی نہ چلی جاؤ۔ زرار نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ علیزہ نے نرمی سے جواب دیا، نہیں، اب میں آپ کو کبھی چھوڑ کر نہیں جاؤں گی، اب ہر خوشی اور ہر دکھ میں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہوں گی۔ سچ؟ زرار نے فوراً پوچھا۔ 100% سچ، علیزہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یہ سن کر زرار نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور ایک چھوٹی سی ڈبی نکال کر اس کی طرف بڑھا دی۔ یہ کیا ہے؟ علیزہ نے حیرانی سے پوچھا۔ یہ وہ تحفہ ہے جو مجھے تمہیں تمہاری شادی کی رات دینا چاہیے تھا، مگر میں دے نہ سکا۔ علیزہ نے ڈبی کھولی تو اس میں ایک نہایت خوبصورت ہیرے کی انگوٹھی رکھی تھی۔ انگوٹھی دیکھتے ہی اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ زرار نے محبت بھرے لہجے میں کہا، اگر تم اجازت دو تو کیا میں یہ انگوٹھی اپنے ہاتھوں سے تمہیں پہنا دوں؟ علیزہ نے خاموشی سے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھا دیا۔ زرار نے نرمی سے اس کی انگلی میں انگوٹھی پہنا دی۔ اس کے بعد علیزہ نے مسکراتے ہوئے اپنا سر زرار کے کندھوں پر رکھ دیا۔ دونوں ایک دوسرے سے باتوں میں اس قدر مگن ہو گئے کہ انہیں احساس ہی نہ ہوا کہ رات کب گزر گئی اور صبح کی پہلی کرن کب آسمان پر نمودار ہو گئی۔ دونوں کے درمیان سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا مگر پھر اچانک کچھ ایسا ہوا جس نے ان دونوں کی زندگی میں ایک نیا انقلاب برپا کر دیا۔ احمد کو سلا کر علیزہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ زرار نے جاتے ہوئے کہا، میں بس 10 منٹ میں آتا ہوں، ایک ضروری فائل دیکھنی ہے۔ علیزہ بستر پر بیٹھی اپنی انگلی میں موجود وہی انگوٹھی دیکھ رہی تھی جو زرار نے اسے پہنائی تھی۔ اس کے دل میں کئی دنوں بعد سکون آیا تھا۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ علیزہ نے دروازہ کھولا مگر سامنے زرار نہیں تھا۔ دروازے پر تقریباً 25-26 سال کی ایک لڑکی کھڑی تھی، مہنگے کپڑے، ہاتھ میں ایک فائل اور آنکھیں سرخ اور سوجی ہوئی۔ آپ کون ہیں؟ علیزہ نے حیرت سے پوچھا۔ لڑکی بغیر اجازت اندر آ گئی۔ اس نے پورے کمرے پر ایک نظر ڈالی، پھر تلخ لہجے میں ہنستے ہوئے بولی، واہ، اتنی جلدی نئی بیوی بھی آ گئی۔ علیزہ کا دل دھڑک اٹھا۔ آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ اتنے میں زرار سیڑھیاں چڑھتا ہوا وہاں آ گیا۔ جیسے اس کی نظر اس لڑکی پر پڑی اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ نایاب تم یہاں؟ نایاب نے غصے میں اپنے ہاتھ کی فائل زرار کے سامنے پھینک دی۔ ہاں میں، کیونکہ مجھے کورٹ سے طلاق کے کاغذات موصول ہوئے ہیں۔
علیزہ وہیں ساکت رہ گئی۔ طلاق؟ اس نے بمشکل کہا۔ نایاب نے علیزہ کو اوپر سے نیچے تک دیکھا اور تنزیہ انداز سے بولی، اور تم کون ہو؟ زرار کا نیا شکار؟ زرار فوراً علیزہ کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ نایاب بس کرو۔ میں بس کروں؟ نایاب چیخ اٹھی۔ 1 سال پہلے تم نے مجھ سے نکاح کیا تھا، صرف اپنی خالہ کی آخری خواہش پوری کرنے کے لیے۔ ان کی وفات کے بعد تم نے مجھے طلاق دے دی اور آج کسی اور کے ساتھ نئی زندگی گزار رہے ہو۔ علیزہ کے ہاتھ سے چائے کا کپ چھوٹ کر فرش پر گر گیا اور ٹوٹ گیا۔ کیا؟ اس کی آواز بری طرح کانپ رہی تھی۔ زرار یہ کیا کہہ رہی ہے؟ زرار نے گہری سانس لی اور نظریں جھکا لی۔ علیزہ میری بات سنو۔ مگر نایاب نے فوراً بات کاٹ دی۔ سنو گی کیا؟ یہ وہی زرار ہے جس نے مجھے بھی اپنے وعدوں پر یقین دلایا تھا، پھر تنہا چھوڑ دیا۔ علیزہ بے اختیار ایک قدم پیچھے ہٹ گئی، جیسے کسی نے اس کے دل پر وار کر دیا ہو۔ زرار فوراً بولا، علیزہ یہ جھوٹ بول رہی ہے، حقیقت ایسی نہیں ہے۔ علیزہ نے بھرائی ہوئی آواز سے پوچھا، تو میرا نکاح کیا وہ جائز بھی ہے؟ زرار نے فوراً جواب دیا، ہاں بالکل جائز ہے۔ نایاب سے میرا نکاح ختم ہو چکا تھا، صرف قانونی کارروائی مکمل ہونا باقی تھی۔ نایاب نے تلخے سے ہنس پڑا، ہاں کیونکہ تمہیں اپنی نئی محبت مل چکی تھی۔ علیزہ نے آنسو بھری آنکھوں سے زرار کی طرف دیکھا، آپ نے مجھ سے پھر ایک سچ چھپا لیا۔ زرار نے اس کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی۔ علیزہ میری بات سنو۔ لیکن علیزہ نے فوراً اپنا ہاتھ چھڑا لیا۔ مجھے کچھ نہیں سننا، میں سمجھتی تھی آپ بدل گئے، مگر شاید میں ہی غلط تھی۔ یہ کہہ کر وہ روتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی اور دروازہ بند کر دیا۔ باہر زرار بے بسی سے دروازے کو دیکھتا رہ گیا، جبکہ نایاب کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ وہ آہستہ سے زرار کے قریب آئی اور بولی، اب کیسا لگ رہا ہے؟ میری محبت کو ٹھکرانے کا انجام آخر تم نے بھی دیکھ لیا۔ تم نے صرف خالہ جان کی خواہش پر مجھ سے شادی کی اور ان کی وفات کے بعد مجھے طلاق دے دی۔ آج جب تم خود اپنی محبت سے دور ہونے کی ڈر میں جی رہے ہو تو مجھے سکون مل رہا ہے۔ نایاب کے ہونٹوں پر ایک مسکراہٹ تھی، مگر زرار کے دل میں صرف ایک ہی خوف تھا کہ کہیں علیزہ ایک بار پھر اسے چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے دور نہ چلی جائے۔ علیزہ پلیز دروازہ کھولو، میری بات سنو۔ تم نے جو دیکھا اور سنا حقیقت وہ نہیں ہے۔ میں تمہیں سب کچھ سچ سچ بتاؤں گا، بس ایک بار دروازہ کھول دو۔ زرار دروازے کے باہر کھڑا بے بسی سے علیزہ سے التجا کر رہا تھا، جبکہ علیزہ بستر کے پاس گھٹنوں میں چہرہ چھپائے مسلسل رو رہی تھی۔ آپ یہاں سے چلے جائیں، آپ نے مجھے مکمل طور پر توڑ دیا۔ ایک بار پھر میں نے آپ پر یقین کیا اور ایک بار پھر آپ نے میرا اعتبار توڑ دیا۔ علیزہ نے روتے ہوئے کہا۔ علیزہ کسی بھی قیمت پر دروازہ کھولنے کے لیے تیار نہیں تھی، جبکہ زرار کی بے چینی ہر لمحہ بڑھتی جا رہی تھی۔ آخرکار اس نے نہ چاہتے ہوئے دروازے پر زوردار لات ماری اور دروازہ ٹوٹ کر کھل گیا۔ علیزہ یہ منظر دیکھ کر خوفزدہ ہو گئی۔ زرار فوراً اس کے قریب آیا اور بولا، دیکھو علیزہ یہ سب ویسا نہیں ہے جیسا تم سمجھ رہی ہو۔ میں نے نایاب سے نکاح ضرور کیا تھا، مگر صرف اپنی خالہ کی آخری خواہش پوری کرنے کے لیے۔ وہ اپنی وفات سے پہلے میرا گھر بستا ہوا دیکھنا چاہتی تھی۔ اس کے بعد میں نے تمہیں بہت تلاش کیا، مگر تم کہیں نہیں ملی۔ وہ اپنی صفائی پیش کرنے کی پوری کوشش کر رہا تھا، مگر علیزہ نے اس کی بات بیچ میں ہی کاٹ دی۔ اور اگر کل کو بچہ گود میں اٹھائے آ گئی اور کہنے لگی کہ یہ زرار کا بیٹا ہے، تو کیا تب بھی آپ میرے سامنے کوئی نہ کوئی بہانہ ہی بنائیں گے؟ اس کی آواز میں درد بھی تھا اور بے اعتمادی بھی۔ مجھے اب اس گھر میں ایک لمحہ بھی نہیں رہنا، میں جا رہی ہوں۔ یہ کہہ کر علیزہ نے اپنے آنسو صاف کیا اور باہر جانے کے لیے قدم بڑھایا۔ زرار نے بے اختیار اس کا راستہ روک لیا، مگر اس کی آنکھوں میں صرف ایک ہی خوف تھا کہ کہیں وہ دوبارہ ہمیشہ کے لیے اسے کھو نہ دے۔ دوسری طرف نایاب باہر کھڑی سب کچھ دیکھ رہی تھی اور دل ہی دل میں مسکرا رہی تھی، کیونکہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوتی دکھائی دے رہی تھی۔ وہ ہر قیمت پر زرار کی زندگی تباہ کرنا چاہتی تھی اور علیزہ اور زرار کے درمیان پیدا ہونے والی دوریوں سے منصوبے کا حصہ تھی۔ علیزہ احمد کو گود میں اٹھائے گھر سے باہر جانے لگی۔ تمہیں احمد کی قسم علیزہ، مجھے چھوڑ کر مت جانا۔ زرار نے بے بسی سے احمد کی قسم دی تو علیزہ کے قدم وہیں رک گئے۔ چند لمحے وہ خاموش کھڑی رہی، پھر بغیر کچھ کہے واپس کمرے میں چلی گئی۔ زرار کے دل کو کچھ سکون ملا کہ کم از کم علیزہ گھر چھوڑ کر نہیں گئی، مگر وہ اب بھی اس سے بات نہیں کر رہی تھی۔ نایاب کی باتوں نے اس کے دل میں شک پیدا کر دیا تھا۔ گھر میں رہتے ہوئے بھی علیزہ کا رویہ ایسا تھا جیسے وہ زرار کو جانتی ہی نہ ہو۔ زرار اس کے لیے چائے بناتا تو وہ انکار کر دیتی، وہ اس کے قریب آتا تو وہ اٹھ کر کسی اور طرف چلی جاتی۔ ایک دن زرار نے نرمی سے کہا، ابھی بھی مجھے معاف نہیں کرو گی علیزہ؟ علیزہ خاموشی سے اٹھ کر جانے لگی تو زرار نے اس کا ہاتھ پکڑ کر روک لیا۔ میرا ہاتھ چھوڑیں، مجھے کچن میں کام ہے۔ علیزہ نے سرد لہجے میں کہا، کام بعد میں بھی ہو جائیں گے، مگر آج مجھے تم سے ایک بات کا جواب چاہیے۔ دیکھو علیزہ، میں تمہیں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ نایاب سے شادی میری مجبوری تھی۔ امی کی وفات کے بعد فوراً سے میں نے اسے طلاق دے دی تھی۔ زرار نے دوبارہ اپنی بات سمجھانے کی کوشش کی، مگر علیزہ نے فوراً سے کہا،
لیکن آپ شادی سے انکار بھی تو کر سکتے تھے. اگر آپ کے دل میں میرے لیے ذرا سی بھی محبت ہوتی تو آپ کسی اور سے شادی نہ کرتے. زرار نے گہری سانس لی. دیکھو علیزہ، اگر تم ہی میری بات نہیں سمجھو گی تو پھر کون سمجھے گا؟ تم نے بھی تو مجھے اپنی ماں کے علاج کے لیے مجبوری میں شادی کی تھی. تمہیں بھی کوئی شوق نہیں تھا نا؟ بالکل اسی طرح میری بھی مجبوری تھی. میں امی کی آخری خواہش تھی وہ اپنے ہاتھوں سے میری شادی کر دیں. اگر اس وقت تم مجھے مل جاتی تو میں کبھی نایاب سے شادی نہ کرتا. زرار کی بات ختم ہوئی تو علیزہ خاموش ہو گئی، کیونکہ کہیں نہ کہیں اسے محسوس ہوا کہ زرار کی بات میں سچائی تھی. لیکن وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر رک گئی. لیکن کیا؟ زرار نے فوراً پوچھا. آپ مجھے یہ سب پہلے بھی بتا سکتے تھے، نایاب کے بتانے سے پہلے، علیزہ نے دھیمی آواز میں کہا. زرار نے نرمی سے اس کے چہرے پر ہاتھ رکھا. میں تمہیں سب بتانا چاہتا تھا مگر مجھے ڈر تھا کہ کہیں تم مجھے چھوڑ کر دوبارہ نہ چلی جاؤ. پہلے ہی بہت مشکل سے تمہیں واپس پایا تھا، دوبارہ کھونے کی ہمت نہیں تھی. علیزہ نے اس کی طرف دیکھا اور کہا. جو بھی ہے غلطی آپ کی تھی اور اس کی سزا بھی آپ کو ملے گی. اس کے لہجے میں پہلے جیسا غصہ نہیں تھا. زرار ہلکا سا مسکرایا. تمہاری ہر سزا منظور ہے، بتاؤ کیا کرنا ہوگا؟ اس نے محبت سے علیزہ کے چہرے سے بکھرے ہوئے بال ہٹاتے ہوئے کہا. علیزہ نے سنجیدگی سے کہا. سب سے پہلے آپ نیاب کو طلاق دیں. زرار فوراً بولا. دے دیا اور کچھ؟ علیزہ نے بھویں چڑھائیں. ابھی میری بات مکمل بھی نہیں ہوئی اور سزا تو میں نے ابھی بھی بتائی ہی نہیں. زرار نے مسکراتے ہوئے کہا. جی میں سن رہا ہوں، آپ کی ہر سزا قبول ہے. وہ ذرا سا اور قریب آیا. علیزہ فوراً ایک قدم پیچھے ہٹی. بس وہیں رک جائے. آپ کی سزا یہ ہے کہ 1 مہینے تک آپ مجھ سے دور رہیں گے. میں اور احمد ایک کمرے میں رہیں گے اور آپ دوسرے کمرے میں. زرار نے حیرانی سے کہا. علیزہ میں نے سمجھا تھا تم سزا دو گی مگر تم تو میری جان ہی لے رہی ہو. علیزہ نے ہنسی دباتے ہوئے کہا. بس یہی سزا ہے اور آپ نے خود کہا تھا کہ میری ہر سزا منظور ہوگی. لیکن علیزہ، زرار نے بے بسی سے کہا. کوئی لیکن وکن نہیں. 1 مہینے تک ہم ایک دوسرے کے لیے اجنبی رہیں گے. اب جائیں یہاں سے. علیزہ نے اپنے چہرے پر سنجیدگی برقرار رکھی مگر دل ہی دل میں زرار کی حالت پر مسکرا رہی تھی. آخر کار زرار نہ چاہتے ہوئے بھی وہاں سے اٹھ کر چلا گیا. زرار سارا دن احمد کے ساتھ وقت گزارتا مگر رات ہوتے ہی خاموشی سے دوسرے کمرے میں چلا جاتا، کیونکہ وہ علیزہ سے کیا ہوا اپنا وعدہ ہر حال میں پورا کرنا چاہتا تھا. دوسری طرف نایاب کو ابھی تک یہ معلوم نہیں تھا کہ زرار اسے طلاق دے چکا ہے، اس لیے اسے ابھی بھی امید تھی کہ وہ دونوں ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں گے. ایک دن وہ دوبارہ زرار کے گھر آ گئی. دروازے پر نایاب کو دیکھتے علیزہ کو شدید غصہ آیا مگر اس نے خود پر قابو رکھا. وہ جانتی تھی کہ اس کے اور زرار کے درمیان پیدا ہونے والی غلط فہمی میں سب سے بڑا کردار نایاب کا ہی تھا. نایاب نے آتے ہی اپنی بات شروع کر دی. تم ابھی تک یہی ہو؟ مجھے تو لگا تھا تمہیں اپنی عزت نفس بہت عزیز ہوگی اور تم کب کی اس دھوکے باز انسان اور اس گھر کو چھوڑ کر جا چکی ہوگی. وہ علیزہ کے دل میں دوبارہ نفرت پیدا کرنے کی کوشش کر رہی تھی مگر علیزہ نے اس کی کسی بات کا جواب تک نہیں دیا بلکہ بلند آواز میں پکارا. زرار، زرار، ذرا نیچے آئیے. زرار فوراً سیڑھیاں اتر کر نیچے آیا. کیا ہوا علیزہ؟ اس نے پریشانی سے پوچھا. علیزہ نے سنجیدہ لہجے میں کہا. مجھے آپ سے ابھی طلاق چاہیے. مجھے آپ سے ابھی طلاق چاہیے. یہ سنتے ہی زرار کے چہرے کا رنگ اڑ گیا. کیا علیزہ، تم کیا کہہ رہی ہو؟ ادھر یہ الفاظ سنتے ہی نیاب کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ آ گئی. علیزہ نے پہلے ایک نظر زرار کو دیکھا پھر نیاب کی طرف رخ کر کے بولی. تمہیں لگ رہا ہے نا کہ میں واقعی طلاق مانگ رہی ہوں؟ یہ سن کر نیاب اور زرار دونوں حیران رہ گئے. پھر علیزہ نے مضبوط لہجے میں کہا. لیکن میں یہ نہیں کہنے والی. میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آج کے بعد تم نہ اس گھر میں نظر آؤ گی نہ زرار کی زندگی میں. اس کی آواز میں پہلے سے کہیں زیادہ اعتماد اور غصہ تھا. یہ سن کر نایاب کے چہرے کے تاثرات یکسر بدل گئے. وہ فوراً زرار کی طرف بڑھتے بولی. زرار، یہ شاید بھول رہی کہ میں بھی تمہاری بیوی ہوں. لیکن وہ زرار کے قریب پہنچی اس سے پہلے ہی علیزہ نے اس کا راستہ روک لیا. اگلی لمحے ایک زوردار تھپڑ نایاب کی گال پر مارا. بیوی ہو نہیں، بیوی تھی، اور وہ بھی صرف مجبوری کی وجہ سے. مجھے اب سارا سچ معلوم ہو چکا ہے. آئندہ اگر تم مجھے یا میرے گھر کے آس پاس بھی نظر آئی تو تمہارا وہ حال کروں گی جس کا تم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا. علیزہ نے غصے سے کہا تھا. دور کھڑا زرار خاموشی سے یہ سب دیکھ رہا تھا. علیزہ کی بہادری، اس کے اعتماد اور اپنے حق میں کھڑے ہونے پر اس کے چہرے پر بے اختیار مسکراہٹ آ گئی تھی.
جبکہ نایاب بے عزت ہونے کے بعد ایک لفظ کہے بغیر وہاں سے چلی گئی تھی۔ نایاب کے جانے کے بعد زرار آہستہ سے علیزے کے پاس آیا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا، مجھے تو ایک لمحے کے لیے لگا تھا کہ تم واقعی مجھ سے طلاق مانگ رہی ہو، لیکن جب میں نے تمہیں میرے حق میں کھڑے ہوتے دیکھا تو میرے دل کو سکون مل گیا۔ علیزہ نے ہلکا سا منہ بنایا اور کہا، ہاں اب اگر میں آپ کا ساتھ نہیں دوں گی تو کس کا دوں گی؟ لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ میرا غصہ ختم ہو گیا۔ میں اب بھی آپ سے اتنی ہی ناراض ہوں، مگر میں کسی تیسرے شخص کو ہمارے درمیان آنے نہیں دوں گی۔ زرار نے مسکراتے ہوئے اس کے قریب آ کر کہا، جان اب تو غصہ چھوڑ دو، اب تمہارے بغیر رہنا میرے لیے بہت مشکل ہو گیا ہے۔ پلیز اس بات کو یہیں ختم کر دو، وعدہ کرتا ہوں آئندہ کبھی تم سے کوئی بات نہیں چھپاؤں گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ آہستہ سے علیزے کے قریب آیا۔ علیزہ نے کچھ نہ کہا، بس شرماتے ہوئے اپنی نظر جھکا لی۔ اس کے چہرے کی سرخی ہی بتا رہی تھی کہ زرار کی قربت اسے شرما رہی تھی۔ زرار سمجھ چکا تھا کہ علیزہ نے دل میں اسے معاف کر دیا ہے۔ اس نے محبت سے علیزے کے ماتھے پر بوسہ دیا اور پھر اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ علیزہ بھی خاموشی سے اس کے سینے سے لگ گئی، جہاں اسے مدتوں بعد ایک عجیب سا سکون محسوس ہو رہا تھا۔ گھر وہی تھا مگر اب سب کچھ بدل چکا تھا۔ ہر طرف رنگ برنگے غبارے لگے ہوئے تھے، دیواروں پر ہیپی فرسٹ برتھ ڈے احمد کا بینر آویزا تھا اور درمیان میں ایک ننھا سا شرارتی لڑکا احمد جو اب 1 سال کا ہو چکا تھا، گلابی پینٹ شرٹ پہنے ہاتھ میں چاکلیٹ لیے ادھر ادھر گھوم رہا تھا۔ لاؤنج میں صرف 4 لوگ تھے، زرار، علیزہ، احمد اور دیوار پر لگی زرار کی امی کی تصویر۔ علیزہ نے کیک کاٹا تو احمد نے فوراً دونوں ہاتھ کیک میں ڈال دیے۔ یہ منظر دیکھ کر زرار اور علیزہ بے اختیار ہنس پڑے۔ زرار نے موبائل نکال کر چند لمحوں کی ویڈیو بنائی، پھر موبائل بند کر کے علیزہ کے قریب آ گیا۔ 1 سال، اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ علیزہ نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ کون سا 1 سال؟ زرار نے احمد کو گود میں اٹھایا اور دوسرے ہاتھ سے علیزہ کا ہاتھ تھام لیا۔ جس دن نایاب اس گھر میں آئی تھی، جس دن تم نے میرا ساتھ دیا تھا اور جس دن سے مجھے لگا کہ میری زندگی نے ایک نئی شروعات کی ہے۔ علیزہ ہلکا سا مسکرائی۔ آپ بھی نا پرانی باتیں کیوں یاد کرتے ہیں؟ زرار نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، کیونکہ اب مجھے کسی بات کا ڈر نہیں لگتا۔ پہلے ہر وقت یہی خوف رہتا تھا کہ کہیں تم دوبارہ مجھے چھوڑ کر نہ چلی جاؤ، مگر آج دیکھو، تم ہو، میں ہوں، اور ہماری یہ چھوٹی سی دنیا بھی۔ یہ کہتے ہوئے اس نے احمد کے گال پر پیار کیا۔ اب ہماری فیملی مکمل ہے۔ اسی لمحے احمد نے معصوم آواز میں کہا، بابا، اور زرار کی داڑھی پکڑ کر کھینچ دی۔ یہ دیکھ کر دونوں زور سے ہنس پڑے۔ زرار نے محبت سے علیزہ کو اپنے قریب کرتے پوچھا، سچ بتاؤں، اس 1 سال میں کبھی پچھتاوا ہوا؟ علیزہ نے چند لمحے سوچا، پھر مسکرا کر بولی، پچھتاوا تو صرف ایک بار ہوا تھا۔ زرار کا چہرہ فوراً سنجیدہ ہو گیا۔ کب؟ علیزہ نے اپنا ہاتھ اس کے سینے پر رکھا اور مسکراتے ہوئے کہا، جس دن آپ سے پہلی بار ملی تھی، کاش اس سے بھی پہلے مل جاتی تو ہماری زندگی کے اتنی قیمتی لمحے ضائع نہ ہوتے۔ یہ سنتے ہی زرار کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اس نے فوراً علیزہ کو اپنی باہوں میں بھر لیا۔ میں بھی، اس نے دھیرے سے کہا، کاش میں تمہاری قدر پہلے ہی سمجھ جاتا۔ احمد نے دونوں کو ایک ساتھ دیکھا، پھر خوشی سے تالیاں بجانے لگا جیسے وہ بھی ان کی خوشی میں شریک ہو۔ زرار نے پہلے علیزہ کے ماتھے پر بوسہ دیا، پھر احمد کے ماتھے پر۔ ایک وعدہ کرو، علیزہ نے مسکرا کر پوچھا۔ کیسا وعدہ؟ یہی کہ اب ہم کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے، نہ کہ غصے کی وجہ سے، نہ ضد کی وجہ سے، اور نہ ہی کسی تیسرے شخص کی وجہ سے۔ علیزہ نے اپنی انگلی میں موجود وہی انگوٹھی دیکھی، پھر مسکرانے لگی تھی اور مسکراتے ہوئے جواب دیا، وعدہ۔ کھڑکی سے شام کی سنہری دھوپ اندر آ رہی تھی۔ میز پر سالگرہ کا کیک رکھا تھا اور فرش پر احمد کے کھلونے بکھرے ہوئے تھے۔ اس گھر میں اب نہ کوئی ڈر تھا، نہ ہی کوئی راز تھا اور نہ ہی کوئی غلط فہمی۔ صرف سکون تھا، محبت تھی اور ایک مکمل اور پرسکون خاندان تھا۔ زرار نے آہستہ سی آواز میں کہا، الحمدللہ۔ علیزہ نے بھی مسکراتے ہوئے جواب دیا، الحمدللہ۔